کہ ٹی ایل پی کے ورکرز ایک مرتبہ پھر لاہور کی سڑکوں پر نعرے لگاتے ہوئے اور جتھوں کے جتھے گروپس کے گروپس جو ہیں وہ دھرنا دے چکے ہیں۔ 2 دن کا الٹیمیٹم دیا ہے ٹی ایل پی نے حکومت کو، اور ان کو یہ کہا ہے کہ جو 6 مہینے پہلے انہوں نے جو مطالبے کیے تھے جس میں فرانس کے ایمبیسیڈر کو بھی نکالنے کی بات تھی، اس پہ عمل نہیں کیا گیا اب تک۔ وہ ریٹن سب معاہدے میں، لیکن ان کے اوپر کوئی عمل نہیں کیا گیا۔ آپ ان کی بہادری اور حکومت پاکستان کی بے حسی دیکھیں۔ ٹی ایل پی تو صرف دھرنے ایک جگہ پہ 2 جگہ پہ بیٹھ کے کر رہی ہے۔ عمران خان صاحب تو ٹی ایل پی سے بھی زیادہ ایٹ ٹائمز لگتا ہے کہ موٹیویٹڈ ہیں۔ اور ابھی تو یہ آغاز ہے، ابھی دیکھیے آہستہ آہستہ اس پروٹیسٹ میں، اس دھرنے میں مزید گرمی آئے گی، اور تو کیا پھر وہی سب کچھ ہوگا؟ پاکستان کی دھارمک کٹرپنتھی پارٹی ٹی ایل پی نے پاکستان میں دھرنا پردرشن شروع کر دیا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے پاکستانی سینا کا ہاتھ ہے، کیونکہ ابھی پاکستان کے خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے چیف کے پوسٹنگ کو لے کر پاکستان کے پردھان منتری اور وہاں کے سینا پرمکھ جنرل باجوہ کے بیچ ٹھنی ہوئی ہے۔ یہ وہی ٹی ایل پی پارٹی ہے جو پچھلے دنوں جب پاکستان میں دھرنا پردرشن کیا تھا اس میں سینکڑوں لوگوں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا تھا، جس میں پولیس کے جوان بھی شامل تھے۔ پاکستان کے پردھان منتری عمران خان کے نئے سر درد کی کہانی آئیے سنتے ہیں پاکستانی میڈیا کی زبانی۔ کہ ٹی ایل پی کے ورکرز ایک مرتبہ پھر لاہور کی سڑکوں پر نعرے لگاتے ہوئے اور جتھوں کے جتھے گروپس کے گروپس جو ہیں وہ دھرنا دے چکے ہیں۔ انہوں نے ایک ریلی نکالی تھی، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ عید میلاد النبی کے موقع پر لوگ ریلیز نکالتے ہیں، لیکن ٹی ایل پی پہ کیونکہ پابندی ہے تو ہم نہیں جانتے کہ ان کو ریلی نکالنے کا حکم کس نے دیا یا ریلی نکالنے کی اجازت کیسے ملی عید میلاد النبی کے موقع پر بھی، اور اگر اجازت مل گئی تھی تو پھر ان کو دھرنے کی اجازت کس نے دی۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ دھرنے کے لیے ان کو اجازت تو نہیں چاہیے ہوتی۔ جس طرح منیر نیازی صاحب بہت مشہور و معروف شاعر، ان کا یہ کہنا تھا نا کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ تو اس کو اس طرح کر سکتے ہیں کہ ایک اور دھرنے کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دھرنے کے پار اترا تو میں نے دیکھا۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ پاکستان میں اتنی تیز رفتاری سے دھرنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ایک دھرنا ختم ہوگا تو اگلا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو پی ڈی ایم ہے، اپوزیشن کی جماعتیں جو ہیں، انہوں نے بھی احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے۔ آج سے ان کا بھی پروٹیسٹ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ تو پورے پاکستان میں اب صرف پروٹیسٹ نظر آئیں گے حکومت کے خلاف، کیونکہ ٹی ایل پی کا جو پروٹیسٹ ہے، پہلے میں آپ کو اس کے متعلق بتا دوں کہ ٹی ایل پی کا جو پروٹیسٹ ہے وہ بھی حکومت کے خلاف ہے، اور ٹی ایل پی جو پروٹیسٹ یہ کر رہی ہے جو کہ اب دھرنے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ 2 دن کا الٹیمیٹم دیا ہے ٹی ایل پی نے حکومت کو، اور ان کو یہ کہا ہے کہ جو 6 مہینے پہلے انہوں نے جو مطالبے کیے تھے جس میں فرانس کے ایمبیسیڈر کو بھی نکالنے کی بات تھی، اس پہ عمل نہیں کیا گیا اب تک۔ وہ ریٹن سب معاہدے میں، لیکن ان کے اوپر کوئی عمل نہیں کیا گیا۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہ جو سعد رضوی ہے اس کو لاہور ہائی کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ اس رہا کر دیا جائے، یعنی رہائی کا حکم دیا تھا، لیکن اسی وقت پنجاب حکومت کی طرف سے یہ اپیل دائر کی گئی تھی کہ نہیں، یہ غلط ہے، آپ اس طرح نہیں کر سکتے، ہم اس کے خلاف اپیل دائر کر رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ اس طریقے سے ان کو رہائی نہیں دی جا سکتی۔ تو اس کے بعد وہ حکم تو جاری ہو چکا تھا رہائی کا، لیکن ابھی تک وہ رہا نہیں ہوئے، اور ابھی تو یہ آغاز ہے۔ ابھی دیکھیے آہستہ آہستہ اس پروٹیسٹ میں، اس دھرنے میں مزید گرمی آئے گی، اور تو کیا پھر وہی سب کچھ ہوگا؟ پھر کوئی درجنوں سینکڑوں پولیس والوں کو یہ پکڑیں گے، یرغمال بنائیں گے، ان میں سے کتنی تعداد پولیس والوں کی ماری جائے گی، اور اس کے بعد ان کے اوپر لاٹھی چارج ہوگا، خون خرابہ ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے ان کو جیلوں میں بند کیا جائے گا، اور پھر جو ہے ایک مرتبہ پھر ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو یہ تماشا ہم کب تک لگائے رکھیں گے؟ لیکن جو میں نے آپ کو بات کی بہت اہم ہے، یہ جو ٹائمنگ ہے اس وقت ٹی ایل پی کے اس دھرنے کی، وہ بہت ہی اہم ہے۔ کیا ان کو ریلی جو نکالنے کی اجازت دی گئی وہ کسی طرف سے خاص طور پر دی گئی کہ چلیے ٹھیک ہے آپ نکلیے اور اس کے بعد آپ اس کو دھرنے میں تبدیل کیجیے گا؟ اس کی وجہ یہ کہ ٹائمنگ ایسی ہے کہ آج ہی کے روز جو اپوزیشن ہے، مسلم لیگ نون ہے، اس کا بھی پروٹیسٹ کا آغاز ہو چکا، اور انہوں نے احتجاجی دھرنے کی جو ہے وہ بھی کال دے رکھی ہے۔ پاکستان میں تحریک لبیک پاکستان جو کہ ایک بینڈ جماعت ہے جس کو حکومت نے بین کیا تھا ریسنٹلی، اگر آپ کو یاد ہو کہ اسی سال اپریل میں، اور حکومت نے بڑا زور لگا کے کہا جناب کہ ہم نے اس جماعت کو یہ دہشت گردی میں انوالو رہے ہیں اور امن و امان کو انہوں نے بڑا نقصان پہنچایا، تو ہم ان کو بین کر رہے ہیں، اور ہم نے اپنا جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ 97 ہے
اور جو فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس نے یہ کیا ہے اور ان کو جو مختلف شیڈولز میں ڈال دیا ہے, شیڈول 4 میں ڈال دیا ہے اور پھر فرسٹ شیڈول میں ڈال دیا, اور ہم نے ان کو اب جناب ہمیشہ کے لیے بین کر دیا. لیکن یہی ٹی ایل پی لاہور میں پھر پروٹیسٹ کر رہی ہے کل, کیونکہ 12 ربیع الاول تھا, پاکستان میں چھٹی تھی اور سب لوگ جو تھے وہ اپنا معمول کے جو ہے وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو ہے وہ قصیدے پڑھ رہے تھے, نعتیں پڑھ رہے تھے, جلوس نکال رہے تھے. لیکن ٹی ایل پی نے رات 8:30-9 بجے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دھرنا دیں گے, کیونکہ ان کی پارٹی کے جو چیف ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے بینڈ پارٹی, بینڈ کالعدم جماعت تحریک لبیک کہا جاتا ہے, بینڈ پارٹی کہا جاتا ہے. لیکن آپ ان کی بہادری اور حکومت پاکستان کی بے حسی دیکھیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک جماعت کو حکومت نے بین کیا ہو اور ادھر سے انہوں نے تقریباً پاکستان میں 84 کینڈیڈیٹس بھی فیلڈ کیے ہوں مختلف جگہوں پہ, تو یہ کس کا مذاق ہے؟ کیا سرکار کا مذاق ہے, حکومت کا مذاق ہے؟ یہ لوگ ووٹ بھی لیتے ہیں, یہ پارٹی بھی کرتے ہیں, یہ سارا کچھ کرتے ہیں, اور حکومت کہتی ہے ہم نے ان کو بین کیا. اور کہ نہ تو پاکستان میں فرانس کے سفیر اس وقت موجود ہے اور نہ پاکستان کا سفیر فرانس میں موجود ہے, اور صرف ٹی ایل پی کی وجہ سے, اور صرف یہ جو حکومت کے اوپر پریشر ہے اس کے وجہ سے. اور عمران خان صاحب تو ٹی ایل پی سے زیادہ جو ہے وہ اس ڈیبیٹ کو لے کے چلے. ٹی ایل پی تو بہت پیچھے رہ گئی. عمران خان صاحب نے تو فرانس سے پاکستان کے تعلقات ہی خراب کر لیے. ٹی ایل پی تو صرف دھرنے ایک جگہ پہ 2 جگہ پہ بیٹھ کے کر رہی ہے. عمران خان صاحب تو ٹی ایل پی سے بھی زیادہ ایٹ ٹائمز لگتا ہے کہ موٹیویٹڈ ہیں. آپ اگر ہم سے جڑا رہنا چاہتے ہیں تو کرپیا میرے چینل کو سبسکرائب کریں تتھا بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ نئی ویڈیو کی جانکاری ترنت آپ تک پہنچ جائے. دھنیہ واد. جے ہند.